المصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا وقال تعالى تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء في الخير صدق الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز مقرر علماء دین، خصوصاً ہمارے اس پورے جلسہ میں ہم لوگوں کے دل کی دھڑکن حضرت مولانا مفتی اطہر صاحب قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ضلع ارریہ اور حضرت مولانا مفتی دلشاد احمد صاحب نعمانی بانی معطین مدرسہ فیض المختار ڈاک بنگلہ رانی گنج جنرل سیکرٹری جمعیت علماء حلقہ رانی گنج. اتنے بڑے علماء کرام ہمارے بیچ ہیں. اکثر یہ بلاؤ والے میری بات سنتے ہی رہتے ہیں. میں کوئی آپ کے بیچ بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، کیونکہ ہمیں تو بیان ان علماء کا سننا ہے جو دور دراز سے چل کر کے آئے ہیں اپنے قیمتی بات ہمیں سنانے کے لیے. حضرات ہم شکر گزار ہیں خصوصاً بھرگواں بلاک کے باشندگان والوں سے کہ انہوں نے اتنا بڑا جلسہ ہمارے جمعیت کی طرف سے ملا اور انہوں نے لبیک کہا. ایک مستحد ہو کر کے سب نے اسے قبول کیا اور مال سے بھی، جان سے بھی اور دل و دماغ سے بھی اتنا پروگرام کو کامیاب بنایا. میں شکر گزار ہوں یہاں کے بھرگواں کے لوگوں سے. حضرات میں پہلے کہا کہ بیان نہیں کرنی ہے. آئیے میں جمعیت علماء ہند کا کارگزاری آپ کے سامنے پیش کروں. میرے محترم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا. اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے کہ ہم آج اس جمعیت علماء کے جھنڈا تلے، اس جمعیت علماء کے بینر تلے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع ہونے کو قبول فرمائے. میرے محترم کی جمعیت علماء وہ ہے جو بابری مسجد کا مدعا لڑنے والا فریق اول و جمعیت علماء ہے. یہ جمعیت علماء آج ہمارے ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہ تنظیم قائم ہوئی ہے. اور جب ہندوستان یہ آزاد ہوا تو جمعیت علماء نے اس ہندوستان کی آزادی میں جو اپنا کردار پیش کیا ہے. ہمارے بیچ حضرت مولانا مفتی اطہر قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تفصیل سے ان پر گفتگو کریں گے. آئیے آپ کے بلاؤ آپ کے بھرگواں میں یہ جمعیت کیسے آتا ہے. حضرات میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا مفتی دلشاد احمد صاحب نعمانی جن کی قیادت میں، جن کی سرپرستی میں جمعیت علماء آپ کے بھرگواں بلاک میں آیا ہے. حضرات آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جمعیت علماء کی تنظیم آج سے نہیں بلکہ ہندوستان کے ہزار بھرے سے پہلے یہ تنظیم اور ہندوستان کے بعد بھی یہ تنظیم جو مسلمان کا روح ہے، جو مسلمانوں کا دل کا دھڑکن ہے، جو مسلمانوں کا رہنما، اگر کوئی تیار ہے ہر موڑ پر وہ جمعیت علماء ہند کا تنظیم ہے، وہ جمعیت علماء ہے. حضرات اتنی بڑی تنظیم کو اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا جمعیت علماء کا کرامت کیا ہے، جمعیت علماء کا آپ کتنا جانتے ہیں، تو میرا کہنا یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا پیدا کیا ہے حضرت انسان پیدا کیا ہے. ہندو مسلم پیدا کیا ہے، سب سے بڑے انسان پیدا کیا ہے، انسان پیدا کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنو ہم تمہیں پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ ہمارا گھر کے چلے جانے کے لیے نہیں بلکہ میں تم کو پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے، ایک اللہ کو پہچاننے کے لیے. حضرات اور آپ سنتے ہیں تعامل بالمعروف اور لوگوں کو بھلی بات حکم کرو. یا ایمان والوں کو نہیں کہا، لوگوں کو، یعنی چاہے وہ ہمارے ہندو سماج کے لوگ ہوں چاہے مسلم سماج کے لوگ ہوں، اگر ان کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے تو سب سے پہلے والے اسے اچھائی کا میسج دیں گے. یہ مسلمانوں کا دھرم ہے. حضرات جمعیت علماء ہمیں یہی سکھاتا ہے. آپ جمعیت علماء کے اسٹیج پر بیانات کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ممبر سازی وہی اور کانفرنس جہاں بھی جمعیت علماء ہوتا ہے ان کا فوکس یہ ہے کہ سب سے پہلے تعلیم قائم کرو، مسلمانوں کا تعلیم قائم کرو. اس لیے دنیا کے اندر قرآن
نے فرمایا ہمارا بیکاری میں پڑھنا نہیں جانتا ہے. حضرت جبرائیل نے دوبارہ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انپڑھ ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. میرے سامنے جیسے تیسرے بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہنچا آپ پڑھیے اسم ربک الذی آپ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اسم ربک الذی جیسے رب کا نام سننا تھا جیسے رب کا نام سننا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے. یہ آیت کے بارے میں آپ پر گھر جاری ہو گیا. آپ افراد گھر آئے اپنے پہلے بیوی حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں جب مجھے کمر ہو رہا ہے حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو گیا ہونے کا محسوس کر رہا ہے اور میں ہلاک رہا ہوتا ہے. حضرت خدیجہ اندر سے گھبرا گئی لیکن اوپر سے دلاسا دے رہی ہے کہ میرے سردار آپ گھبرائے نہیں, آپ غریبوں کو دیکھ بھال کرنے والے ہیں, یتیموں کو خبرداری رکھتے ہیں, آپ پر کچھ نہیں ہوگا. لیکن اندر سے گھبرائی نہیں ورکا بھی کافر پاس جاتی ہے. بہرحال کی صحت کے مطابق ہے میرے فوکس ہے تعلیم بیداری. دنیا کے اندر مسلمانوں اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو قرآن کا رکھتے ہیں اور قرآن اگر دنیا کے اندر کوئی میسج دیتا ہے کوئی ٹیکس دیتا ہے کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے تو سب سے پہلے پڑھنے کے بارے میں, سب سے پہلے رب کے نام کو پڑھنے کے بارے میں, نماز بعد میں, روزہ بعد میں, زکات بعد میں اور خیرات بعد میں سب سے پہلے اگر آپ طالب ہے تو نماز فرض ہے, آپ صاحب نظام ہے تو زکات فرض ہے, آپ کے اوپر مال بنانا ہے بیت اللہ کا سفر کر سکتے ہیں تو جائے اوپر فرض ہے. لیکن علم حاصل کرنا نہیں تو آگے کا ہونا کوئی شرط ہے, نہیں تو مالک کا ہونا کوئی شرط ہے, نہیں تو مال کا ہونا کوئی شرط ہے, بلکہ ہر وہ بچہ اگر مال کے پیٹ سے نکل جائے اس کے اوپر بھی فرض ہے. چاہے دنیا کے اندر ہمارے ہندو سماج کے لوگ ہوں چاہے مسلم سماج کے لوگ ہوں اتنا علم حاصل کرنا ہو کہ اس کے اوپر فرض ہے کتنا حلال و حرام کی تمیز کر سکے. یہ بینا طالب بیداری کا جو ہے یہ ہمیں یہ دست دیتا ہے. آئیے مہمان سازی ہوئی میں توجہ چاہوں گا ہمارے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی اطہر صاحب سے. حضرات آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اس سے پہلے ہمارے یہاں پرکھنڈ میں تھا لیکن بتائیے یہ ہمارا بھردرا وہ بڑا ہے جہاں پر حضرت مولانا اشرف مدنی صاحب کا قیام ہوا ہے. کیا معلوم ہے حضرت مولانا اشرف مدنی صاحب کے سن میں یہاں قیام ہے. حضرات جمعیت علماء ہر گلی میں ہر کوچوں میں ہر چوراہوں پر تو ہے لیکن اس کو لے کر کے چلنے والے کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے جیب میں رکھ لیتے ہیں. جب میری ملاقات حضرت اسلم بیگ پترکار سے ہوئی انہوں نے مجھے بہت حوصلہ افزائی کیا اور کہا کہ حضرت آپ پہلا شخص ہیں, آپ جمعیت علماء ہند کا پہلا شخص بڑا اندر ہے کہ آپ جمعیت کو عام کیا ہے اور جمعیت کا پروگرام کو لایا ہے, جمعیت کے آفس کو قائم کیا ہے. حضرات آپ جو بیٹھے ہیں شاید کو معلوم ہو آپ پیچھے بلاک پر جمعیت علماء ہند کا جو ہے آفس چل رہا ہے جہاں پر ہمارے ہندو سماج کے لوگ ہوں یا مسلم سماج کے لوگ ہوں وہ سارے آتے ہیں, سارے لوگوں کی باتیں سنی جاتی ہے اور اگر بڑوں کو اس کرنے کے بعد ان کا مسئلہ کو حل کیا جاتا ہے. یہ جمعیت علماء ہند کے آفس سے میسج دیا جاتا ہے. آپ یہیں تک نہیں یہ آفس قضا ہی ہے. اگر آپ حکم کی ضرورت پڑ جائے تو آپ دیکھتے ہیں بینر میں لکھا ہے حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب نعمانی جنرل سیکریٹری حلقہ رانی گنج اور سرپرست جمعیت علماء بلاکار داما. یہ آپ کے بات سرپرست کروا رہے ہیں حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب. حضرات یہ کہیے کہ کیا مولانا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جمعیت اس سے پہلے بھی مردانہ میں تھا ہم نہیں جان رہے تھے تو کون تھے ان کے ذمہ دار؟ حضرات حقیقت میں ہم نے بھی تعلیم حاصل کر کے آیا اچھی طرح جانتے ہیں مدرسہ قائم کیا. جب میرا تعلقات مفتی دلشاد صاحب کی اچھی طرح ہوئی تو انہوں نے مجھے جمعیت کے 12 میٹنگ میں بلایا اور جمعیت مجھے جب سمجھ میں آ گئی تو میں نے مفتی اطہر صاحب سے کہا حضرت آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ضلع میں 9 بلاک ہے اور سب بلاک میں جمعیت کا کام بہت زور شور سے چل رہا ہے. آپ کے سامنے فارم رکھا ہوا ہے کہتے ہم نے اندرا آواس کیا ہے ہر پرکھنڈ میں اندرا آواس کیا ہے. اس
प्रखंड को इतने दे दिया, इस प्रखंड को इतना दे दिया। आप ये कहते हैं कि जमीयत उलमा इसी पर बस नहीं है, बल्कि अगर कोई बच्ची शादी करने के लिए काबिल है और उसका कोई वर्षान नहीं है तो जमीयत उलमा के नाम से वो भी दिया जाता है। यही नहीं, अगर ठंडी का मौसम आ जाए और गरीब लाचार लोग हैं तो उनके वर्षा के लिए कम्बल भी दिया जाता है। माँ बहनें गरीब है तो उनके बांधने के लिए साड़ियाँ भी दी जाती है। और यही तक नहीं, बल्कि जमीयत उलमा की तरफ से फर्नीचर का दहेज में सामान भी दिया जाता है। ये सारे बात गुजारिश करने के बाद हमने कहा हमारा बरात और गवाह जो है आजकल जमीयत से नाश हुआ है, इसको कोई जानने वाले नहीं है। हजरत आप तो कहते हैं 9 बरात का जमीयत चल रहा है, लेकिन हम लोग तो जमीयत का जिन भी नहीं जानते हैं। हजरत ने कहा ताज्जुब की बात है, आपका कहाँ से आना हुआ? मैंने कहा मेरे सरजमीन सिरसिया हनुमानगंज मदरसा ताहिरा बनात की बानी मोहतरम नाचिस और फरगना ब्लॉक का रहने वाला हूँ। हजरत ने कहा मौलाना याद रखिए, अगर अररिया जिला का पहला कोई चुनाव होगा, पहला कोई अगर चुनाव होगा तो सबसे पहले आपका ब्लॉक फरगना का चुनाव होगा। और हजरत ने ये बात कह दी और उन्होंने पेपर में ऐलान निकाल दिया कि ये जमीयत उलमा हिंद का चुनाव कल के डेट में होना है, कल के डेट में होना है। कहाँ होगा? के शहर में होना है। इतने बड़े उलमा के जब आवाज निकल गई, पेपर न्यूज छप गया, तो कैसे हम इनकार कर सकते हैं? हमने इजाजत मांगी मुफ्ती दिलशाद साहब ने, कहा कि देखिए कोई जवाब नहीं है, 20 पंचायत के लोगों को आप जोड़ लीजिए और सबकी राय ले दी जाएगी और जो लोग इसके काबिल होंगे उनके सर पर ये बोझ थमा दिया जाएगा, वो संभालेंगे अपना। हजरात अच्छी तरह मुझे पहचान लीजिए, क्या मैं 20 पंचायत में नहीं गया? अक्सर लोगों से मिला, अक्सर लोगों से मदरसा के भीतर बैठ कर मिलकर के दावत दी। कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए। कम 18 पंचायत के लोग आए, 20 पंचायत में से 18 पंचायत के लोग शरीक किए। जमीयत उलमा हिंद का चुनाव हुआ। ये हजरत मौलाना मुफ्ती दिलशाद अहमद साहब का देन है कि जमीयत उलमा हिंद आपके बलात में आया। जब ये जमीयत उलमा बलात में आया, इनकी राय से, हजरत मौलाना मुफ्ती साहब की राय से, मुफ्ती अदालत साहब के मशवरे से जमीयत का ऑफिस तैनात किया गया। अच्छी तरह जानते हैं, जो बातें हुई पेपर में छपता रहा। हजरात आज जो प्रोग्राम जो हो रहा है ये जमीयत उलमा, ये जमीयत उलमा का जो ऑफिस आपके ब्लॉक के ऊपर है, उसी के पीछे ये प्रोग्राम रखा गया। हजरत ने कहा कि मिंबर साजी मुहिम चलाना है, हर जगह हर पंचायत में छोटे छोटे प्रोग्राम जितने भी हमारे, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, आप वाले उन सबको जो है मिंबर साजी में जोड़ दिया जाए उनके मोबाइल नंबर नाम के साथ। हजरात के हुक्म पर हमने आया ब्लॉक वाला से मशवरा किया, मस्जिद में आकर जुम्मे की नमाज में सबको बताया। एक जुम्मे के लोगों की बात समझ में नहीं आई, मैंने चला गया, जगह जगह कहा कि भाई जमीयत से जुड़ जाओ। जमीयत का मैसेज को लेकर के सबसे पहले मैं गजबी के सरजमीन पर पहुंचा। गजबी के सरजमीन पर जब मैं पहुंचता हूँ लोगों को समझ में आ गई, हजरत जमीयत वो चीज है जो मुसलमानों का दिल का धड़कन है, मुसलमानों का रहबर है, हर मोड़ पर अगर काम आने वाला है वो जमीयत है। और इतने बड़ी तंजीम को आप छुपा करके कहाँ रखे थे? हमें लोगों को कुछ मालूम नहीं है। अच्छे अच्छे जिम्मेदार ने सवाल किया, प्रोग्राम रखा, परसों के डेट में आपने न्यूज पर देखा होगा वो प्रोग्राम रखा और गजबी शंकरपुर पंचायत का चुनाव हुआ, जिसमें मौलाना अब्दुल मतीन साहब को सेक्रेटरी चुना गया और मास्टर नौशाद हेड मास्टर नौशाद साहब को सदर बनाया गया। 11 कमेटी बनी और साजी वहाँ पे अक्सर लोग मेंबर्स बन गए, जुड़ गए हैं। मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती अदालत साहब से, गजबी शंकरपुर पंचायत का चुनाव हो चुका है, इनके ऊपर भी आप हौसले डालेंगे और आगे चलिए। मैंने जब हजरत में प्रोग्राम प्रखंड को, ये प्रखंड में एक प्रोग्राम बनाइए, 3 घंटे का प्रोग्राम हो, 3 घंटे का हमने सोचा कि हमारे प्रखंड में 20 पंचायत है, कितने 20 पंचायत है। अगर इस प्रोग्राम को हम किसी एक पंचायत में करा देते हैं तो दूसरे पंचायत वाले को इख्तिलाफ का मौका मिल जाएगा कि मौलाना आप जहाँ चाहत थी वहाँ पर आप ले जा करके अपने जो तंजीम को जोड़ दिए, वहाँ पर आपने जलसा करवा दिया। हमने मशवरा किया, मशवरा से यही अपने आप को हम मुनासिब समझे कि हमारे ब्लॉक जो है यहाँ के मुसलमान जो रहने वाले हैं इनको बहुत कम लोग जानते हैं। ब्लॉक है लेकिन अगर किसी से कहा जाता है कि ब्लॉक के पीछे भी मुसलमान की आवाज है, ताज्जुब में पड़ जाते हैं, ताज्जुब में पड़ जाते हैं। हजरात मैंने समझा कि ब्लॉक जो है पूरे 20 पंचायत का ये क्या जड़ है, अगर यहाँ पर ये प्रोग्राम करा दिया जाए तो सबका इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा, सब लोग आसानी के साथ जुड़ जाएंगे। हमने 3 घंटे का प्रोग्राम गाँव वालों को कहा, सबने कहा कि हजरत 3 घंटे का प्रोग्राम नहीं, यहाँ इससे पहले कभी यहाँ पर प्रोग्राम में जलसा नहीं हुआ, किसी जगह हुआ है लेकिन जलसा कभी नहीं हुआ है। अगर आप जमीयत का जलसा ही कराना चाहते हैं तो फिर
لیکن الحمدللہ ہمیں قبول ہے، اس کے لیے چاہے ہمیں مال خرچ کرنا پڑے، دل خرچ جان خرچ کرنا پڑے کر دیں گے، لیکن شرط ہے شرط یہ ہے کہ اس پروگرام 3 گھنٹے کا نہیں بلکہ دیر سب آدھی رات کا پروگرام ہو۔ اس پروگرام میں جمعیت کی طرف سے جو بھی آنا چاہے ہمیں اس کا تہ دل سے شکر گزار ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں چترویدی بھی ہونا چاہیے حضرات۔ اسی لیے آپ کے بیچ حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب چترویدی جو مدواری چمپارن سے چل کر کے آئے ہیں آپ کے بیچ موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی دلشاد احمد صاحب سے اور ہم پورے پرکھنڈ والوں کی طرف سے ان کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے جمعیت کو لا کر کے بھرگامہ میں جمایا، بھرگامہ میں آپ نے جمایا جمعیت کو لا کر کے، اور میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا مفتی اطہر صاحب قاسمی جنرل سیکرٹری جو قوم کے لیے ایسے رہبر ملا ہے، ایسے رہبر ملا ہے کہ میں ان کے کارگزاری کیا پیش کروں حضرات۔ ہر ایک کا مسئلہ ہے، ہر گاؤں دریا میں چلتے ہوئے ایک بھٹیا موٹر سائیکل سے، کوئی 4 چکا سے نہیں، ہمیں اگر رہبر ایسا ملا ہے جو غور تو کیجیے، ایک 4 چکا نہیں، اگر استطاعت والا 4 چکا سے لے سکتے ہیں لیکن فضول خرچی کرنا نہیں چاہتے، ایک بھٹیا لے کر حضرت ہر گاؤں شہر میں جاتے ہیں، جمعیت کو عام کرتے ہیں، اور جو آتے ہیں وہاں پر بڑے نو بڑوں کا خبر و خیریت رکھتے ہیں، اور ہر ایک صدر سیکرٹری کو مستعد رکھتے ہیں، فون کو قربان کر دیتے ہیں۔ 12 بجے تک اگر آپ فون لگائیے مفتی اطہر صاحب کے موبائل پر تو فون 1 گھنٹے بجنے کے بعد آپ کو جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم حضرت، بتائیے خیریت سے ہیں؟ 12 بجے کے بعد کی بات بھی ہم نے کہا حضرت اتنی بڑی رات تک آپ کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہا بس آپ لوگوں کی دعا ہے۔ میں نے سمجھ گیا کہ موبائل پر جتنے میسج آ رہی ہیں، یہ پیپر میں جتنے اخبارات آتے ہیں، شاید کہ نیوز والے، یہ ٹی وی چینل والے اپنے نیند کو قربان نہیں کرے گا۔ صبح گروہ آپ پاس کے گروہ جتنا ان کو نیوز ملا لے لیتے ہیں، چھاپ دیتے ہیں، لیکن یہ وہ ڈائریکٹر ہے کہ میسج پھیلاتے ہیں لوگوں میں کیا چیز کا شانتی کا، ہندو مسلم میں شانتی کا پیغام دیتے ہیں اور رات بھر اس کو لکھتے ہیں، 9 بلاک میں 11 لکھتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے بھرگامہ بلاک کی طرف سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا مفتی دلشاد احمد صاحب اور حضرت مولانا مفتی اطہر صاحب قاسمی جنرل سیکرٹری ضلع ارریہ سے، اور میں گزارش کروں گا اس یہاں کے رہنے والے لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا جو پروگرام منعقد کیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت کامیاب رہے گا، وہ اس لیے کہ جو علماء کا طلب آپ کے بیچ میں، آپ کے دل میں تھا، جو آپ کے دل کے دھڑکنیں دھڑک رہے تھے کہ کیا مفتی صاحب آئیں گے، کیا سعد نذیر صاحب آئیں گے، کیا اسلم چترویدی آئیں گے، سب آپ کے بیچ ہیں حضرات۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔